نادان دوست۔ ہم 5 دوستوں کا ایک گروپ تھا، بلکہ 5 نہیں 4 دوستوں کا ایک گروپ تھا۔ 4 میں نے اس لیے بتائے کیونکہ ایک ہمارے ساتھ ایک ایسا دوست تھا جو ہمارے ساتھ ہلا گلا اور پارٹیوں میں شریک نہیں ہوا کرتا تھا، شاید اس لیے کہ وہ کنجوس تھا۔ اکثر ہم اس کو طعنے دیا کرتے تھے۔ ہمارے اس دوست کا نام عظمت خان تھا۔ میرا دوست عظمت بائک پر کسی کام سے صدر کے لیے روانہ ہوا۔ بائک میری تھی سو میں ہی چلا رہا تھا۔ ابھی ہم آدھے راستے پر ہی تھے کہ ایک دم عظمت چلایا، ارے بائک روکو بائک روکو۔ میں تھوڑا سا پریشان ہوا لیکن میں نے بائک روک دی۔ عظمت بائک سے اترا اور جہاں سے ہم آ رہے تھے وہاں واپس تیز تیز چلنے لگا۔ میں نے بائک ایک سائڈ پر کھڑی کی اور اس کے پیچھے چلا گیا۔ تھوڑی دور گیا تو ایک جگہ پر ایک سفید داڑھی والے ایک بوڑھے شخص کے پاس وہ رک گیا۔ اس کے سامنے کچھ کیلے رکھے ہوئے تھے اور تھوڑے سے سیب بھی تھے۔ جسم پر ایک پرانی سی موٹی چادر تھی اور پاؤں میں پرانے اور پھٹے ہوئے جوتے تھے۔ اس ٹھنڈی رات میں شاید وہ کسی گاہک کا انتظار کر رہے تھے۔ میں نے سوچا شاید عظمت میری جیب مارے گا۔ عظمت بابا جی کے پاس بیٹھ گئے اور ان سے سارے کیلے اور سیبوں کا ریٹ پوچھا۔ بابا جی نے ان سب کی قیمت 300 روپے بتائی۔ عظمت نے کہا کہ بابا جی میری ایک مجبوری ہے اور میں یہ سب چیزیں 1000 میں خریدوں گا، مہربانی کر کے یہ سب 1000 کی دے دیں، میری عزت کا سوال ہے۔ بابا جی یہ سن کر حیرت زدہ ہوئے اور پریشان بھی ہوئے اور کیلے اور سیب دینے سے انکار کر دیا۔ عظمت اس کی منت سماجت کرنے لگا کہ بابا جی میری عزت کا سوال ہے، میں 1000 سے کم میں یہ نہیں خرید سکتا۔ کچھ منت سماجت کے بعد وہ بابا جی مان گئے تو عظمت نے جھٹ سے جیب سے 1000 کا نوٹ نکالا۔ بابا جی نے جیب سے ٹارچ نکال کر 1000 کے نوٹ کو تسلی سے دیکھا اور سارے سیب اور کیلے ایک شاپر میں ڈال دیے۔ عظمت نے جیسے ہی وہ کیلے اور سیب لیے تیزی سے مجھے ہاتھ سے پکڑا اور بائک کی طرف چلنے لگا۔ میں بہت حیرانگی سے یہ ساری کارروائی دیکھ رہا تھا۔ میں سمجھا کہ شاید عظمت نے اس بابا جی کو جعلی نوٹ دے دیا۔ بائک کے قریب آ کر میں نے مذاق میں کہا کہ ارے لگتا ہے بابا جی کو تم نے الو بنا دیا جعلی نوٹ دے کر، سارا فروٹ لے لیا۔ عظمت نے ایک مسکراہٹ سے میری طرف دیکھا اور کہا نہیں بھائی، نوٹ ایک دم اصلی تھا۔ میں مزید حیران ہوا اور اس سے پوچھا تو پھر 300 کا فروٹ 1000 میں کیوں لے لیا؟ اس نے جواب دیا ارے پاگل، بابا کی مدد کی ہے، دیکھو نا اس ٹھنڈی رات میں وہ بیچارہ بیٹھا کسی گاہک کا انتظار کر رہا تھا اور گھر میں اس کے بچے اس کا انتظار کر رہے ہوں گے، سو میں نے سوچا کہ ان کی مدد کر لوں۔ غریب بندہ لگ رہا تھا۔ تم لوگ جو پارٹیوں میں ہزاروں لٹا دیتے ہو، میں اس طرح ہزاروں جمع کرتا ہوں آخرت کے لیے۔ عظمت کے یہ جملے سن کر میں سکتے میں آ گیا اور اپنا منہ دوسری طرف پھیر لیا، کیونکہ اپنی نادانی اور عظمت کی دانائی کی وجہ سے میری آنکھوں سے 2 آنسو نکل کر میرے چہرے کو تر کر رہے تھے۔ دوستو، ایسے ہی لوگ صحیح مدد کے حقدار ہوتے ہیں، کیونکہ اس مشکل وقت میں بھی یہ لوگ حلال کمائی کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر ہم اس طرح لوگوں کے ساتھ مدد کر رہے تو انشاءاللہ ہماری مدد صحیح حقدار لوگوں تک پہنچتی ہوگی۔